نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نہ سیاست سے کوئی شغف ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوں، بلکہ ایک محب وطن اور دین کا ایک ذمہ دار خادم ہونے کی حیثیت سے تمام ارباب حل و عقد پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے نہتے کارکنوں پر جو ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں، بالخصوص ہیلی کاپٹر سے شیلنگ اور گولیاں جو برسائی گئیں، وہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہر عاشق رسول اور محب وطن پاکستانی کے قلب و روح پر چلائی گئی ہیں، جسے موجودہ حکومت کے سیاہ کارناموں کے طور پر مدتوں یاد رکھا جائے گا کہ چنگیز خانی انداز ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ ان محب وطن، انصاف پسند اور اسلام دوست لوگوں کو دیوار سے لگانے کی یہ حربے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ حکومت کے اس جارحانہ اقدام پر ہر کلمہ گو مسلمان مضطرب اور پریشان ہے کہ ریاست کے نظام کے علم بردار کے ایسے حکمران بھی ہوتے ہیں۔ میرے والد گرامی غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں جاں بحق ہونے والے نوجوانان ملت کو شہید قرار دیا اور ان کے اس موقف کو فتح کی صورت میں شائع کیا گیا، جنہیں اکابر علماء کی تائید حاصل تھی۔ آج جو لوگ ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور جو شہید ہو چکے، وہ بلا شبہ وہ شہید ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لبیک والوں کو کسی بھی صورت میں شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ زندہ رہیں گے تو غازی ہیں، اگر قتل کر دیے جائیں گے تو شہید ہو کر بھی زندہ ہیں۔ انہیں قتل کر بھی دیں تب بھی لوگ انہیں مردہ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، ان کے لیے موت ایک اعزاز ہے۔ ایسی قوم کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کے لیے موت بھی حیات بن جائے۔ ان کے سینے ان گولیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو عشق مصطفیٰ کی بنا پر انہیں چھلنی کر دیں، اور اس ہر عاشق رسول کی یہی کیفیت ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گولیاں چلانے والے روز محشر حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ امریکہ سمیت تمام مغربی اقوام ہر قسم کے مادی اسباب سے لیس تھے اور ظلم و جبر کے باوجود افغانستان کی مسلم سرزمین کو مسخر نہ کر سکے، تو جو لوگ ناموس رسالت کے نام پر گردنیں کٹانے کو اپنی آرزو کے معراج سمجھتے ہیں، انہیں طاقت کے بل بوتے پر ان کی مشن سے کیسے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے۔ انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکام بالا نے اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنا پر ایک ایسے طبقہ جو کہ محب وطن ہے، اسلام کے وفادار ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا اور ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا، العیاذ باللہ۔ حالانکہ تمام دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے حضرات ہمیشہ امن و امان کے دائی رہے، انہوں نے کبھی بھی مسلح جد و جہد رحمت کی راہ اختیار نہیں کی۔ لہذا میں حکومت وقت اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ کو یقینی بنایا جائے اور تمام اسیر کارکنان کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور شہداء اور زخمی افراد کے اہل خانہ کی مالی معاونت بھی کی جائے اور ان کی دل جوئی بھی کی جائے۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔